مجھے ایک جاننے والے تھے، ان کو 2 بندے اٹھاتے تھے پکڑ کے، گوڈے بالکل ختم تھے ان کے، بڑھاپا بہت زیادہ بڑھاپا تھا، تو 2 بندے اٹھاتے تھے انہیں کھڑے پکڑ کے نا، اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو بھی جا کے کہتے تھے نا عائشہ تھوڑا نکاح کرا دی ہے، تو کہتا میں تیار ہوں، تیار ہوں، وہ کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، گھٹنے کام نہیں کر رہے، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، منہ ڈگ پیا ہے، سب کچھ ہی ڈگ پیا ہے، مگر شادی کے لیے تیار ہے۔ کوئی آدمی جس کو بھی آپ بوڑھے آدمی کو بولیں آپ کا نکاح نہ کرا دیں تو اس کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ آتی ہے، ہاں کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا یہ فطری بات ہے، یہ میں بتا دوں فطری بات کیوں کہ منا کے میدان میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ذو الرین، 2 نوروں والا، 2 نوروں، جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں جس کے ایک ہی کے گھر میں ہیں، وہ کیا انسان ہوگا بتاؤ، کیا مقام ہوگا اس کا، اس لیے ذو النورین کہا ہے۔ اب وہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دونوں منا میں کھڑے ہیں، اور منا میں حج پہ آئے ہیں، حج پہ کتنے بڑے آدمی ہیں، کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد جو عبداللہ کہے اس کی بات ماننا، کتنی بڑی گارنٹی ہے، کیا مقام ہے، ذرا سوچو صحیح کہ یہ کیا ٹائٹل ہے کہ میرے بعد جو عبداللہ کہے اس کی بات ماننا، اللہ اکبر، یعنی میری بات کا نعم البدل عبداللہ ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا، جب عثمان جنگ تبوک پہ اپنا آدھا سامان لے کے آئے نا، تو سونا لے کے آئے کافی زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سونے کو ایسے ڈال کے یوں چھال رہے کہ جو سونا لے کے آئے، تو اس پہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کرے جنتی ہے، جو مرضی کر لے، اب چاہے جو مرضی کر لیکن جنتی ہے۔ اب یہ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کر رہے ہیں کہ حضرت اگر آپ کہیں تو آپ کا نکاح کسی جوان لڑکی سے نہ کرا دیں منا میں، تاکہ آپ کی جوانی لوٹ آئے۔ یہ فطری بات ہے یار، یہ فطری ہے، انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے خواہش۔ بہت ساری عورتوں کی خواہش کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اگر کوئی اس پہ خوش ہو رہا ہے تو کوئی بری گل نہیں کہ ساڈے گھر بڈھی گھوڑی لال لگام، اور نہیں بابا یہ نیچرل ہے۔ اوپر دیکھو تو صحیح، یہ تو ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا، ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا، خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس یوٹیوب کی مشہوری کی وجہ سے دنیا میں اکثر مجھے فون آتے ہیں عورتوں کے، اور کس قدر بیچاریاں پریشان ہیں اس بات سے، شادیاں بیوہ ہو گئی ہیں، طلاق ہو گئی ہے، اب کوئی دوسرا شادی کرنے کو تیار نہیں، تو غلط کاری میں مبتلا ہیں، یعنی حرام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ کس بنیاد پہ کہ یہ شادیوں والا رولا کہ کوئی چار جس کے پاس پیسے ہیں میرے دوستو، جس کے پاس مال ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ بیوی کے خوف سے دوسری شادی نہیں کرتا، میری نظر میں یہ ظلم کر رہا ہے، میری نظر میں یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ میں کتنی لڑکیوں عورتوں کو جانتا ہوں بیچاریاں جو مجبور بیٹھی ہوئی ہیں اس بات سے کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی نیا لڑکا شادی کرتا نہیں، دوسری والے کہتے ہیں کہ بیوی مار دے گی، اور یہ جو بندہ یہاں بیٹھا ہے اس کی آواز آپ نے سنی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں مار دے گی، یہ بھی میں بیوی سے ڈرنے والے کو برا نہیں کہتا، میں نہیں کہتا یہ برے آدمی ہیں، یہ نیک آدمی، یہ نیکی کی نشانی ہے، مگر کچھ چیمپئن ہے اس بات میں۔ بیویوں سے ڈرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں نیک لوگ ہیں، نیک، لیکن یار کوئی حد ہوتی ہے، یہ حدیں کرو اس کر کے۔ وہ مجھے
خلیل الرحمان قمر صاحب سے میں نے اس نے کہا کہ بیوی کو اتنی رسپیکٹ دو جتنی ماں کو دیتے ہو. میں کہ یہ بات تو بڑی جرمن بتائی ماں کہ واقعی. لیکن سوال یہ ہے، ایک میرا جاننے والا ہے، اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تم غلط کام کرتے ہو، میں تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں، نکاح پڑھ لو. وہ کہتے نہیں مجھے بٹ صاحب کیوں؟ وہ جب بڈھی کو پتہ چل گیا تو مار دے گی. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، بیوی سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے تیری، سوچو تو کیا کہہ رہے ہو. اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا خوف نہیں ہے، بیوی کا خوف ہے. کمال کرنی تم، کمال نہیں کرنی. اگر بیوی کا اتنا خوف ہے تو گند بھی نہ کرو، گند بھی نہ، معاشرہ خراب نہ کرو. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. فاحشہ کا ترجمہ میں نے کسی عالم سے نہیں سنا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. یعنی اس کا ترجمہ آپ بے حیائی کر لیں، لیکن اس کا ترجمہ بے حیائی نہیں ہے. اس کا ترجمہ حد ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے حد ہی کر دی بس.